الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسلمانوں میں ایک چیز کی بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں۔ پہلے تو شرک اور بدعات کو ہم دیکھ کر اڑتے تھے اور تڑپتے تھے کہ مسلمان ہو کر قبروں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، مسلمان ہو کر بدعات کیوں کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو حالت ہے وہ یہ ہے، بگاڑ اور طریقے سے بھی پیدا ہو، یہود و نصارہ کی محبت، یہود و نصارہ کے استقبالات، یہود و نصارہ کے سامنے بچھنا جھکنا، یہود و نصارہ کی پالیسیوں کی حمایت کرنا۔ قرآن کریم 1400 سال سے ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنا۔ کہاں چلا گیا ہمارا اسلامی مزاج، اور کس حد تک ہم اپنے اسلامی تعلیمات اور ہدایات سے کوسوں دور چلے گئے۔ ہماری عملی زندگی وہ پہلے بھی ناگفتگو تھی، اور اب تو وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ استغفر اللہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جب مجاہدین جاتے تھے، مسلمان جاتے تھے جہاد پر، تو یہود و نصارہ ایک چال چلا کرتے تھے۔ اگر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کا، تو ایک طریقے سے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی عیسائی اور یہودی لڑکیاں جوان وہ پیش کرتے تھے تاکہ یہ مسلمان ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اور جب یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت پھر یہ جہاد نہیں کر سکیں گے۔ یہ کمزور کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور تو اور محمد بن قاسم 17 سال کا جوان، 17 سال کیا عمر ہوتی ہے، اور سپاہ سالار بن کے آیا، اور جب وہ سندھ پہنچا ہے تو سب سے پہلے اس نے معلومات حاصل کی ہیں کہ جس سے ہم نے جنگ کرنی ہے اخلاقی اعتبار سے وہ کیسا آدمی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہود و نصارہ لڑکیاں پیش کرتے تھے، اور آج یہود و نصارہ کے سامنے استقبال کے لیے مسلمان لڑکیاں پیش کر۔ انا للہ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے۔ میں نے غور کیا تو ایک بات سمجھ آئی، وہ یہ کہ تمام خرابیوں کی جڑ وہ یہ ہے کہ جیسی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی ویسی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی محبت پیدا ہوتی تو کبھی ہم غیر مسلم کے سامنے اتنا نہ بچتے اور نہ جھکتے۔ ہمارے لیے حج کرنا آسان، جہاد کرنا آسان، زکوٰۃ دینا آسان، تہجد کے وقت اٹھنا آسان، اگر ایک چیز پیدا ہو جائے۔ وہ کون سی چیز؟ اللہ تعالیٰ کی محبت۔
نے دوسرے پارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مشرک بتوں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں بتوں سے محبت کرنے والے مشرک ہیں، شرک کرنے والے لوگ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جو اللہ نے وہاں بیان کا اسلوب اختیار کیا ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ کافر مشرک یہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، بتوں کی محبت ان کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے اور بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، اور ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرق یہ ہے کہ مشرک کی اپنے بتوں سے محبت اتنی پکی اور مضبوط نہیں ہے جتنی ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جو اللہ کی محبت ایمان والے کو نصیب ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، کس چیز میں مضبوط ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے میں بڑے مضبوط۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ محبت اللہ سے زیادہ ہو۔ پھر زیادہ ہے کیسے، اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی دوسری آیات کا مطالعہ کرو تو مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات نے درس بھی سنے، یہاں بھی سنے، ویسے ترجمہ بھی پڑھا ہوگا۔ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ سفر کرتے تھے مشرکین تو اپنے سامان میں یہ بت بھی ساتھ لے جاتے تھے، جہاں دل کرتا تھا تو اپنے خدا کو سامان سے نکال کے اس کی پوجا شروع کر دیتے، پھر اس خدا کو اپنے سامان میں باندھ بھی دیتے تھے، پھر نکال بھی لیتے تھے۔ یہ خدا ہے؟ خدا ایسے ہوتا ہے؟ ذرا بتائیں نا، اٹھا کے سامان میں رکھ دیا اور پھر سامان سے جب چاہا نکال لیا، یہ خدا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ سمندری سفر کرتے ہیں اور ان کی کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے تو اس وقت سارے کیا کہتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں مشرک؟ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی بت کام نہیں آئے گا، اگر تم نے اس بھنور سے بچنا ہے، کشتی نہ ڈوبے، اس مقصد کے لیے اگر تم نے پکارنا ہے کسی ذات کو، تمہاری کشتی کو کنارے پہ لگانے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ میرے بھائی جتنے پیغمبر آئے وہ میرے رب کو پکارتے گئے، جتنے اولیاء آئے وہ کس کو پکارتے گئے؟ اللہ کو پکارتے گئے۔ یہ 11ویں 12ویں 13ویں یہ ہماری بنی ہوئی، یہ تیجے، یہ چہلم، یہ سب کچھ، یہ برسیاں شرسیاں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ساری رسومات ہیں اور یہ سب کا سب اہل بدعت ہے، ان کا بنایا ہوا یہ سارا ہے۔ ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ان چیزوں کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ خیرات کرو، اور خیرات کرنے کا کوئی دن متعین نہیں ہے، جب چاہو کرو، رات کو کرو، دن کو کرو۔ شکر ہے کہ سفر کے مہینے میں کالے چنے جو لوگ بانٹتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے نام پہ کچھ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ اللہ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک بڑا عجیب نکتہ ہے۔ اللہ کی محبت میرے دل میں زیادہ سے زیادہ آ جائے، آپ کے دل میں زیادہ سے زیادہ آ جائے، کتنی آ جائے؟ اتنی زیادہ محبت آ جائے میرے اور آپ کے دل میں کہ روس کا بادشاہ اس کا ہمیں ڈر نہ ہو، ہمیں اللہ کا ڈر ہو۔ امریکہ کے بادشاہ کا ڈر نہ ہو، ہمیں اللہ کا ڈر ہو۔ چین کے بادشاہ کا ڈر نہ ہو، ہمیں اللہ کا ڈر ہو۔ دنیا کے کسی بھی انسان کا اور کسی چیز کا ڈر نہ ہو، کسی کا دباؤ ہمارے دل و دماغ پر نہ ہو۔ اگر ہر وقت یاد ہو دل میں، دماغ میں، تو صرف اللہ کی یاد ہو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار بہت عجیب ہے۔ فرمایا قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات سوچو۔ اب دیکھو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتی غور کرو، الحمد، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی آگے صفت آ رہی ہے کیا؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہان کو روزی دینے والا ہے۔ اب بتاؤ، اب اس انداز سے جب آیت کو پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سامنے رکھو گے، صفت ربوبیت کو، اللہ کی محبت پیدا ہوگی یا نہیں؟ یہ طریقہ کار، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کا استحضار کرو، قرآن پاک پڑھو، قرآن سنو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، جہاں سمجھ نہ آئے کسی علم والے سے رجوع کرو، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرو۔ جب آپ پڑھتے جائیں گے
قرآن سے جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اللہ کی محبت دل میں زیادہ آتی جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایک مرتبہ یوں کہا، قل تسمع وسل تعطی، آپ مانگے میں عطا کروں گا۔ ایک تو ہے قیامت کے دن، ایک ہے دنیا میں بھی کہا، اور آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی۔ اب ہمارے نبی بھی عجیب شان کے مالک تھے، اللہ نے کہا کہ آپ دعا کریں تو آپ کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک پڑھ کر دیکھیں، آگے عجیب بات ہے، میں خود حیران ہو گیا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا ذہین بنایا، کتنا سمجھدار بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ فَعَلِّمْنِي، اللہ اگر تو میری دعا قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ میری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے محمد تو دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، تو حضور نے دعا کرنے کی بجائے فرمایا فَعَلِّمْنِي مَا أَقُولُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب پھر وہ دعا بھی تو سکھا دے جو میں تجھ سے مانگوں۔ میں کہتا ہوں میں جھوم گیا حدیث پڑھ کر، اتنی ذہانت، اتنی فقاہت، اتنی سمجھ، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا خون بول رہا ہے، یہ اسماعیل کا خون بول رہا ہے۔ فَعَلِّمْنِي، مجھے سکھائیے میں کون سی دعا مانگوں۔ تو اب اس دعا کے چند جملے میں آپ کو سنا دوں۔ یہ اللہ نے کہا تو یہ مانگ، کیا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کس چیز کا؟ فعل الخیرات، جتنے اچھے کام ہیں ان کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، جتنے گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ کتنا پیارا اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ اور آگے چلتے چلتے فرمایا اے محمد یہ بھی مانگ، وحب المساکین، اے اللہ غریب لوگوں کی محبت نصیب فرما۔ اور کیا مانگو؟ وان تغفر لی وترحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ اے محمد تو یہ مانگ مجھ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا یہ مانگ وَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةٍ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ وَأَنَا غَيْرُ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے مجھے دنیا سے بغیر فتنے کے اٹھا لینا۔ اور پھر اسی دعا کا حصہ جو آج کے ہمارے مضمون سے متعلق ہے وہ کیا؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ یہ بتائیے معمولی چیز ہے؟ نہیں ذرا غور کریں نا، معمولی چیز ہے؟ حضور کو اللہ کہہ رہے ہیں مانگ، اے میرے حبیب تو مانگ۔ کیا مانگو تو کہنا کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو جو دنیا میں تجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سب کی تجھ سے محبت مانگتا ہوں، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ اب بتائیے کتنی قیمتی چیز ہے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے گرمی کا موسم ہو نا، گرمی کا موسم، اس میں سخت پیاس لگی ہوئی ہو تو کتنی دل میں چاہت ہوتی ہے کہ ایک گلاس ٹھنڈا مل جائے۔ اے اللہ اس ٹھنڈے گلاس اور ٹھنڈے پانی سے بھی اپنی محبت میرے نزدیک زیادہ محبوب بنا دے، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اپنی محبت۔ تو آج کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہم اللہ سے جہاں رزق مانگتے ہیں، جہاں اولاد مانگتے ہیں، جہاں صحت مانگتے ہیں، جہاں کاروبار کی ترقی مانگتے ہیں، جہاں بچوں کی تعلیم کا سوال کرتے ہیں، وہاں یہ بھی مانگنا چاہیے اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔